الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأهل بيته وقبر محمده وجسد محمده وروح محمده وأولياء أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن الله مع المتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام پڑھیے درود پاک. پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. میرے نبی کی نہ نظیر ہے نہ مثال ہے، کسی نبی کو وہ ملا نہیں جو میرے نبی کا کمال ہے. ارے خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، پر میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو کل کائنات کا انتظام کرے. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے، پر میرے پیر علی وہ ہیں جسے کعبہ بھی سلام کرے. ذرا اچھی کہہ دے سبحان اللہ. ایک بار پھر محبت نہ کہہ دے. ارے یزید وہ ہے یزید وہ ہے جو نقشہ ظلم و جفا بناتا ہے. میرا حسین اس پہ بھی خط کربلا بناتا ہے. آج لوگ کوشش سے بنتے ہیں یزید، ارے حسین تو وہ ہے جسے خدا بناتا ہے. سبحان اللہ. ایک باری آل نبی اولاد علی دی ذات درود و سلام دہدی عقیدت جھوم کے پیش کرو. اللہم صلی علی. ارے حسنین کے نالین پہ دو نین فدا ہیں. یہ دو نین ہے کیا چیز؟ دو نین فدا ہیں. معصوم آخر معصوم ہوندن تے شوم آخر شوم ہوندن. علی دے منکر دے سر تے سنگ نہیں ہوندے، وہ تے عادتاں تو ہی معلوم ہوندن. ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، یہ دنیا تو دل ندار کے کاموں کے لیے ہے. ارے گستاخ آل محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ ہے، انہی کے دم سے روشنی کشفت دجا بجمالہ. نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصالہ، ماہ جن کی فاطمہ پڑھیے صلو علیہ. ایک باری حصول برکت واسطے درود پاک پڑھو تو میں اپنی نوکری دا آغاز کراں. الصلاۃ والسلام علیکہ.
نبی کا گھرانہ اے بڑی شان والا. جنہوں سمجھ آگے اچھی کہتا سبحان اللہ. اے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. ہاں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. ہاں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. بڑی شان والا. او نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. سارے بولو نا کہہ لو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. حاجی بندہ ساڑھے تے اٹیک کر سکتا ہے. کون ہے آندہ ہے نبی دا گھرانہ شان آ رہا ہے. اے میرے امام الانبیاء نے گالی مکا چھڑی ہے. آقا امام الانبیاء نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. وہ نبی کا گھرانہ اے بڑی شان والا. سارے نیچے بولیں اچھی کہہ لو نا نبی کا گھرانہ بولو بڑی شان والا. حسین منی وانا من الحسین اے نبی کا گھرانہ اے بڑی شان والا. العلی منی وانا من ہو اے نبی کا گھرانہ اے بڑی شان والا. علی مال قرآن قرآن مال علی اے نبی کا گھرانہ بولو بڑی شان والا. من کنت مالہ فہذ علی مولا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. سارے بولو نا کہہ لو نبی کا گھرانہ اے بڑی شان والا. اگلی گل میں پھر کرنی ہے. پہلو لڑ کے پڑھ لو تے کہہ لو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. فاطمہ بنتا تو منی ہونی کہہ لو یو نبی کا گھرانہ اے بڑی شان والا. شاہ جی یہ آستانہ اے بڑی شان والو انکم اتلموا انفسہم جاؤک وہ ہے یہ آستانہ اے بڑی شان والا ہے. یہ آستانہ بولو بڑی شان والا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو اے زینب کا نانا اے بڑی شان بولو بولو زینب کا نانا بڑی شان لائیو زینب کا نانا اے بڑی شان والا ہے. یہ آستانہ بڑی شان والا ہے. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت نعرہ حیدری خالق کائنات دی الوہیت ربوبیت صمدیت وحدیت وحدانیت بیان کر لینے تو بعد لکھاں تے کروڑاں دروداں تے برکتاں دے لائق ذات امام الانبیاء والمرسلین طہ و یاسین خلق عظیم نبی رحمت للعالمین شب اسرہ کے دولہا امام الانبیاء منبع جود و سخا بحر عطا پیکر دل ربا شاہکار خدا شفیع روز جزا بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ شاہد خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اور حضور دی آل لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام دہ دی عقیدت و نظرانہ پیش کر لینے تو بعد اج دی سالانہ محفل پاک جڑی کہ سجی سجائی تسی تے میں حاضر ہاں اس محفل پاک نو بڑیاں نسبتاں حاصل نے ایک تے قندیل نورانی محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز لمکانی سید محمد شاہ گیلانی الحسنی والحسینی کمال پوری سرکار دا عرس مبارک اور صوفی باصفا قبلہ پیر حضرت صوفی محمد اصغر علی رحم اللہ تعالیٰ علیہ انہوں دا بھی عرس مبارک اور محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور جشن شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اسیں بڑے خوش قسمت آکے جنہ دا ذکر کرنا انہ دا ہی خون رسول اولاد بطول پروردہ گوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت وقف اسرار معرفت و طریقت و حقیقت نہایت ہی واجب القدر واجب التعظیم عزت ماب پیر سید مسرور حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے محسن مشفق اور مہربان واجب القدر واجب التعظیم فنافی شیخ صوفی باصفا قبلہ صوفی پیر محمد عباس علی قادری دامت برکاتہم العالیہ حضور دی میت اندر سرکار دی سائد تھلے محفل پاک دا اجڑا دور جاری ساریے اور کافی اور بھی شخصیت تشریف فرمانے میرے واجب القدر واجب التعظیم عزت ماب جناب بابا جی محمد لیاقت علی المعروف اللہ والا سرکار بھی تشریف فرمانے قادری صاحب بھی میرے کھبے پہلو اچھ بیٹھے دیں اور شاہ صاحب بھی اور بھائی رضوان صاحب بھی جڑے صاحب مسند نے قبلہ صوفی اصغر علی صاحب دے تو دعا کرو اللہ رب العالمین خالق کائنات اور جڑے سید حضرات اور بھی تشریف فرمانے اللہ اہل بیت اتحاد دا صدقہ ساڑھا آنا جانا قبول اور منظور فرمائے قبلہ صوفی صاحب نے جس نیت نہ لے انعقاد کیتا ہے اللہ انہ دی کابشان کوششن اپنی بارگاہ الوہیت اندر قبول فرما کے انہ واسطے میرے واسطے سنانے والے واسطے آن جان والے واسطے اللہ اس محفل پاک نو ذریعہ نجات نہیں اللہ این نجات بنا دے اچھ کہہ دے آمین لو جی بلا تمہید بلا تخیر اپنے عنوان تے موضوعی طرف آنا چاہنا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ اور جان لو انج کہہ لیے بھی علم رکھ لو اس گل نو جان لو چنگی طرح پنجابی ترجمہ کرنا چاہنا ان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں اللہ مع المتقین میں اللہ متقین دے نال جے اللہ نے بولو فیصلہ کی کیتا ہے میں اللہ کنہ دے نال ہاں بولو بھی نا میں اللہ متقین دے نال ہاں تو یا اللہ پھر اسی کی کریے فرمایا تسی انج کرو یہ جڑے متقین پرہیزگار نے یا اللہ پھر فرمایا وَكُونُ مَا صَادِقِينَ ہن تسی انہ دی سنگت اختیار کر لو یا اللہ چلو ٹھیک ہے بابے نے نیڑے ہو کے میں گئے میں نے اس گل نے تسی کہا لکن آرڈر ہویا کہ یہ گل پیش کرنی یا اللہ انہ دے نیڑے ہو کے بہ گئے انہ دے کول بیٹھے رہے فرمایا ہاں تو یا اللہ سانو کی ملیا ہر بندہ فائدے واسطے پہندا ہے نا وہ کئی بندے ہون تکر بھی بابا جی کو تسی کہا ہوندے رہے تھے میرے کو بھی ہوندے نے اہے ساڑھا نمبر لوا دے میں ساڑھا بھائی اپنا نہیں لگا لے توجہ ہے نا
کوئی نہ کوئی گل تو ہے نا یا اللہ لالچ انسان قدرتی طور تے اس فطرت تے ایک نسیان چو پیدا ہویا ہے ایک قدرتی لالچی بھی ہے تو یا اللہ پھر سانو فائدہ کی ہوئے گا پھر میں فائدہ یہی ہونا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پھر انجی ہوگا جب میری جنت جو بیٹھے جائے حالہ سمجھ نہیں آئی تیرا فقیر بیٹھا ہوئے روڑیاں تے وہ بیٹھا ہوئے رکڑ چو بیٹھا ہوئے جا کے بیابان جنگل پر میں مولوی عقل دا ویڑا ہون چھاڑ عشق دے ویڑے کھلو کے ویکھ جتھے میرا ولی بیٹھا ہوئے میری جنت اتھے ٹور کے آ جاتی ہے بولو بولو جتھے میرا ولی بیٹھا ہوئے میری جنت اتھے ٹور کے آ جاتی ہے یا رب العالمین پھر علامہ صاحب تشریف فرما نے پوچھ لو کہ کہندے نے کہ اللہ والیاں دی محفل وچ بہنا جڑا فارسی تے شعر میں پنجابی وچ بیان کر دینا چاہنا اللہ والیاں دی قربت وچ بہنا ایک لمحہ 100 سالہ بے ریا عبادت نالوں چنگا میرا دل کردا کہ 100 سالہ تے بڑی دور دی گل ہے میں لمحے دی ڈیفینیشن کراں لمحہ کی لمحہ ایک سیکنڈ وچ 15 مرتبہ ہوندا ہے ایک لمحہ ایک سیکنڈ 15 مرتبہ ہوندا ہے جڑا ہن انہاں دے قربے وچ بیٹھا ہے تے جنت وچ بیٹھا ہے وہ بھلا جنمی ہو سکدا ہے ذرا اچھی کہہ دیو نا ذرا گاڑی باڑی کے بولو تے گل میری سن لو میں گل جڑی ڈنکے دی چوٹ تے کرنی چاہنا علامہ صاحب تشریف فرما نے پاویں فتوی لگ جائے میرے تے اے پیراں نال پیار پیور نہ کریا کرو اے غلط کام ہے پیراں نال پیار بندا ہی نہیں پیراں نال محبت تے لو نہیں ہونی چاہیے پیراں نال پیار نہیں ہونا چاہیے تے بندہ کہنے لگا جی دسو جی پیار نہیں ہونا چاہیے تے کی کرنا چاہیے تسی تے سانو تے خارج ہی کر چھڑیا پیراں دی محبت ہی دور کر چھڑی میں کہا اصل چ وے جدے نال پیار ہوے بندہ او دے نال منہ ماری بھی کر لیندا ہے او دے نال کسے ویلے گروبانوں بھی گروبانی ہو جاندا ہے کسے ویلے او دے نال ہتھوں پائی بھی ہو پیندا ہے کسے ویلے شاہ جی او دے نال تسی کہہ لو کہ نا کڑویاں گلاں بھی کر لیندا ہے پر جتھے بہتا پیار ہوے مڑ کے بعد صلح بھی جلدی ہو جاندی ہے یاراں نال جفیاں بھی پے جاندیاں نے تے میں کہا اے رشتہ انج دا پیراں نال رکھنا ہے نا پیر دے نال سچی تے سچی عقیدت کرنی ہے جیویں حضرت حور نے حسین نال کیتی ہے سیدنا صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ نال کیتی ہے گھیر لیا پیارے ابو بکر صدیق نو ابو جال عتبہ شہبہ اے دارو ندوہ وچ بیٹھ کے بڑی بڑی میٹنگ ہوئی اے ابو بکر ادھر آ دس فرمایا کی اگے ہوئے کوئی بندہ تے ایک کہے کہ میں کان دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی پھر پہلا آسمان دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں پھر سدرۃ المنتہا پھر فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا ادنوں منی لا مکان دیاں سحراں رب نال جفیاں انج کوئی کر سکدا ہے پا سکدا ہے پیارے ابو بکر صدیق فرماندے نہیں انج کبھی بھی نہیں ہو سکدا تے پھر وہ یہ کہندا ہوئے کہ جدوں میں واپس آیا میری تسی کہنا منجی جڑی ہے او دا بستر بھی گرم ہے پانی بھی اے تسی کہنا چلدا پیا ہے پانی خشک نہیں ہویا تے جڑی میری فرماندے نے کہ اس کمرے دی جڑی کنڈی ہے او بھی ہلدی پئی انج ہو سکدا ہے پیارے ابو بکر صدیق فرماندے ذہن وچ نہیں آندی افہام وچ نہیں آندی ادراک وچ گل نہیں آندی سمجھ وچ گل نہیں آندی انج نہیں ہو سکدا ابو بکر نے عتبہ نے شہبہ نے مغیرہ وال ویکھیا تے ابو جال نے ابو لہب وال ویکھیا کہن لگا لے ہن گل بن گئی اے بندہ گیا ہی اے نبی پاک دا بڑا یار تے پکا تے سچا بندا سی کہن لگے ابو بکر صدیق جنوں اپنا یار ماندا ہے اپنے تس کہہ لگے نا رشتہ دار ماندا ہے دکھ درد دا ساتھی ماندا ہے اپنا حاجت روا تے مشکل کشا ماندا ہے اے اس سونے نے انج کی آئی پیارے ابو بکر صدیق فرماندے نے چبڑو تسی تے آکھی اسی کوئی میرا محبوب کوئی ہے اور تسی جے صدیق اکبر دا ایمان چیک کرنا سی نا پھر انج کہندے اللہ جیڑا ہے نبی نو آن کے نبی دے بسترے چ ملے آئے تے ابو بکر اے بھی منن واسطے تیار سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری گل ہونی جی اج ایمان دی تے عقیدے دی رکھو سبحان اللہ صوفی صاحب نے میرے ذمن وچ گل لا چھڑی نہ بولو کیڑی گل ہونی ہے ایمان دی عقیدے دی عقیدہ او دا مضبوط ہوندا جڑا عاشق ہوے ذرا اچھی کہہ دو نا عاشق جڑا ہوے عقیدہ او دا ہی مضبوط ہوندا ہے نا توجہ ذرا اچھی کہہ دو
تو حضرت گرامی قدر پیارے ابو بکر صدیق فرماتے میرا عقیدہ چیک کرنا سی نا پھر مینوں یہ کہندے کہ اللہ نبی پاک دے حجرے حالانکہ گل بندی نہیں اللہ نبی پاک دے حجرے چ آیا تے نبی پاک نوں مل کے گئے نے فرماتے میں یہ بھی منن واسطے تیار تسی تے او گل کیتی ایتھوں تے پیارے ابو بکر صدیق نوں صداقت دا خطاب ملیا کہہ دو سبحان اللہ گج وج کے کہہ دے لو ایک گل میں اتنے ٹچ دے کے میں اگے چلنا میرے امام الانبیاء مذاق دے کاجل والے نبی دے صحابی بول کے کہنے کہ یا رسول اللہ مذاق دے کاجل والے سونے ساڈا ایک پیر بھائی ہے جہدا نام حضرت ابو دجانہ ہے بولو کی نام ہے حضرت ابو دجانہ جیم لفظ الف تنون ہے نا ابو دجانہ ہے سونے تے صبح فجر دی نماز دے ٹائم فرض دے تواڈے مگر پڑھدا ہے پر سونے دعا تو محروم ہو جاندا ہے دعا چھڈ کے بھج جاندا ہے پتہ نہیں وجہ کی ہے حالانکہ تسی تے فرمایا کہ جڑی ساریاں عبادتاں دا مقصد جڑا ہے دعا ہے تے یا رسول اللہ دعا تواڈے مگر نہیں کردے میرے آقا نے فرمایا کل نوں تواڈا پیر بھائی آوندا ہے تو کوئی پوچھ لینے ہیں پیر بھائیاں دی گل کرنی ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ پیارے ابو دجانہ آ گئے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ابو دجانہ جی یا رسول اللہ فرمایا انج کرنا ہے آج نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دوڑنا نہیں جانا نہیں یا رسول اللہ کی کرنا ہے فرمایا میری تے اپنے پیر بھائیاں دی گل سن کے جانی ہے انج میں یہ بھی سنیا ہے کہ جدوں پیر آوے نا تے کہنے کہ کوٹھے تے ہوویں تے پوڑیے آ جا تے جے پیر بھائی نظر آوے پھر اتوں چھال مار دے تے ہن پتہ کی کہندے نے امرید بھی ہونا جدے ہو گئے نے نا تے پیر بھی ہونا جدے ہو گئے نے او کہندے چل پیر ہونی او بندہ کوٹھے تے لکیا رہندا ہے تے نہیں تے اے کہندا تھلے والا کہندا چھال مار کے ویکھے جاندا تے جاوے قسماں دا سر کھائے ہن اے گل ہے بھی چلو جان چھٹے انج نہیں عقیدت اس گل دا نا نہیں یعنی کہ پیر بھائی نوں ویکھ کے جڑا بندہ اتنا خوش ہوندا ہے او دی پیر دی محبت تے عقیدت کنی او دے دل دے اندر معجزہ ہوئے گی آقا نے فرمایا کہ اپنے پیر بھائیاں دی بھی گل سننی اج تے میری گل بھی سن کے جانی سلام پھیریا آقا نے فرمایا وجہ کی عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر بالکل جڑا نا گوانڈ یہودیاں دا بولو کنہ دا دعا کریا کرو نہ ہوئے وہ بندے ایک نے پلاٹ بیچنا سی نا شاہ جی وہ دی قیمت جی 4 لاکھ کبھی 5 لاکھ دا دینا ایک بندہ کہنے لگا تیری مات ماری ہے تو منہ کہن دیا 4 دا دینا 5 دا دینا کہنے لگا باجی ہے تو 4 دا ہی ہے دینا 5 دا کیوں انہیں کہا مجبوری بن گئی پیسوں دی لوڑ پی گئی ہے تے تاں دے کے چلے میرے گوانڈی چنگے بڑے نے 4 لاکھ دا مکان ہے 1 لاکھ گوانڈیاں دے چنگے ہون دا کر کے لینا ہے ذرا اچھی کہو نا سبحان اللہ جنہ دے گوانڈی چنگے نے اچھی کہو سبحان اللہ گاجی واجی کے بولو نا یا رسول اللہ میرا ایک گوانڈی ہے وہ یہودی ہے وہ دے گھر چھوارے دا روک تے میری جڑی دیوار ہے وہ دے وال نوں اینج کر کے چکیا ہے وہ دے نال کچھ تنا جڑا ہے میرے گھر دے ویلے تے سونے وہ دے اتوں ڈوکے پکے ڈگدے نے جدوں موسم جو ہے تے میں دوڑ کے جانا ہے ڈبے چ پا کے وہ دے گھر واپس چھوڑ دینا ہے کدھر میرے بچے بھی نہ کھا لین جڑا کسے دا حق نہ کھاوے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا ہوئے انہوں صحابی آکھدے نے اج اس 1400 سال تو بعد کوئی بندہ صحابی ہون دا دعویٰ نہیں کر سکدا میں کہا کیوں حضرت صاحب اس لئے کہ نبی پاک دی زیارت ہوئے گی ظاہری تے پھر ہی صحابی ہوئے گا نا میں کہا ٹھیک ہے گل تے پھر مک گئی جے اس 1400 سال بعد بندہ صحابی نہیں بن سکدا پھر نبی ورگا کیویں بن سکدا ہے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ عرض کی سونے پھر میں وہ چک کے نا ساڈا بھلا کی حال ہے اے بھائی آیا ریڑھی والا چھابڑی والا بھائی گاجراں کیویں لائیاں وہ کہندا جی اپنا 20 روپیے پائی اج 10 روپے جو بھی ریٹ ہے وہ میں ایک باری شاہ جی تقریر کرن دیا تے میں کہا تانوں پتہ مہنگائی کنی ہو گئی 70 روپے کلو چول ہو گئے نے مقصود صاحب میرا گٹا نپ کے کہن لگے حضرت صاحب 150 روپے ہوئے نے میں اسی کہڑے گھروں کھائی دے نے ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ سونے دا صدقہ لا لیو ذرا اچھی کہو سبحان اللہ یہ ہے نا سرکار دا صدقہ کھاندے پھردے نے ذرا اچھی کہہ دو اب بسترا تے نبی پاک علی پاک نو دے کے گئے سن بسترا تے نبی پاک علی پاک نو دے کے گئے سن ابو بکر صدیق بڑی شان ہے جی علی کو بسترا ہے نبی پاک دا علی کو بسترا ہے معلوم ہویا پھر علی کو جو بسترا ہے تے پھر دوجی پارٹی کیوں چکی پھر دی بسترا تے ساڈا ہے
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਵਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੀਮ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਸ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਤਵੱਜਾ ਕਹਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਅਲੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਬਿਸਤਰ ਵਾਲਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਮ ਗਿਣ ਮਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੇ ਵਿਛਾਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਕਸੂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੰਗ ਇੱਧਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਵੱਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਕਬੀਰ ਨੇ ਨਾ। تو حضرات گرامی قدر یا رسول اللہ میرے گوان یہودیاں دا کار ہے، اسی کی کر دیں حق نہ ہو تو میں کھا لوں، میرے بچے نہ کھا لیں۔ چھاپڑے ریڈی والا بندہ ہے بھائی گاجرہ کیویں لائیاں ہیں؟ وہ کہنا جناب میں نہ کو 10 یا 20 روپے پائیا لائیاں نے۔ اچھا جی وہ دیاں ادھ پا کھا کے کہنا چل پائیا مینوں بھی دے چھڑ۔ انہیں غریب مسکین نے کہنا تے انہوں کچھ نہیں، دے بھی دینیاں تے کھا بھی لینیاں تے پھر کہنا ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ صحابہ دا مشن تے ویکھ، صحابہ دی نیت تے ویکھ، صحابہ دا عمل تے ویکھ، انہوں نے کنج کیتا ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ عرض کی سونے مذاق دے کاجن والے آؤ، اے ودو خادے مکھڑے والے آؤ، واللیل دیاں دلفہ والے آؤ، انتگاہ دے سرمے والے آؤ، اے والفجر دی پیشانی والے آؤ، حامیم دیاں کنڈنا والے آؤ، لبیوہ والے آؤ، من اللہ دے نور والے آؤ، ایل اللہ دے سفر والے آؤ، اے فتانہ دی کھونڈی والے آؤ، اللہ امرگاہ دی جان والے آؤ، سونے یہودیاں دا گارے میں اس لئی جلدی جانا ہے اپنے بچے بیدار ہون تو پہلوں او دے چھوارے چوکے او دے گھر دے اندر سٹیاں لائے۔ میرے امام الانبیاء کریم متبع دا چہرہ مبارک لے آئے، ابو بکر صدیق بھی موجود نے، حضرت عثمان ذوالنورین بھی موجود نے، حضرت عمر فاروق بھی موجود نے، حضرت سرکار مولا مشکل کشا بھی موجود نے، میرے آقا دے خوشی چلو کے نام مبرہ سیاہ بھی موجود نے، میرے آقا دا دریائے نبوت جوش دے اندر آیا ہے۔ آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہے صدیق عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا بیوامی یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا ہے آج معاملہ ہی مکا دینے سودا کر لینے آؤ، یہودی نو میرے کو لے کے آ جاؤ۔ میرے آقا امام الانبیاء دے پیغام دے پیارے صدیق اکبر گئے، یہودی نو لے کے میرے امام الانبیاء دی بارگاہ عالیہ دے اندر آئے لے۔ آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہے اے یہودی گل سن، میرا پیارا یار حضرت ابو دیانہ دے ویڑے دے اندر تیرے گھر دے اندر چھوارے دا رکھ لگائے، انج کر مہربانی کر میرے نال سودا کر لے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر جائے گا، اتھوں اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندروں میں چھوارے دے 10 رخ تینوں دے لائے، جنہ دیاں جڑا سونے دیاں یوڑ گیاں، جنہ دے تنے چاندی دے یوڑ گے، جنہ دے پتے زمرد دے یوڑ گے۔ یہودی کہنے لگا سونے آؤ بڑے سیانے بن دے۔ آقا امام الانبیاء نے فرمایا کی ہوئے؟ عرض کی تھی سونے آؤ سودا نقد دین دے جے لیں دے ادار پہ جے، سودا نقد لیں دے دین دے، پھر بولو لیں دے نقد دین دے۔ انہوں ایک عملے نے پتہ لگا سرکار نے فرمایا جنت جے 10 رخ چھوارے دے دیاں گا، انہوں اے نہیں پتا بھی ملنے تے جنتی تے توں ہو گیا۔ ذرا اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ کہنے لگا سونے خواب بڑا بڑا دسیا جی جڑیاں جڑاں نے وہ بھی سونے دیاں تے تنا بھی چاندی دا تے زمرد دے پتے تے ایک واری جڑا چھوارا کھا لے مڑ کے لوڑ کوئی نہیں۔ سونے ویکھو نا میں مسکین بندہ تے ماڑا بندہ تے کوئی نقد والا سودا ہے تے پھر کر دیو، صداقت دے تاجدار کھڑے ہو گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عرض کی سونے اجازت ہوئے تے گل کراں؟ آقا نے فرمایا کر۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق اٹھ کے فرمان لگے گل سناؤ یہودیا،
میری زمین فلاں قلعہ تے فلاں جڑا نا کھیوٹ نمبر ہاں وہ دا قلعہ نمبر 7 8 یا 10 ویکھے او دے وچ چھوارے دے 10 رکھ نے بولو کنے بولو کنے 10 رکھ نے چل تینوں او دیتے تے ابو دیانہ نو پھل دے دے کہنے کا جی آتے ویکھو نا سودا نقد ہویا نا کر لو ٹھیک ہے جی ایگریمنٹ ہو گیا باہر نکلے تے آقا امام المیر فرمایا گل سن لو سودا ہن ہو گیا تینوں ایک دی بجائے کنے ملے بولو کنے 10 بولو کنے 10 ملے تے ہن انج کرنا جڑا پھل تیرے گھر بھی لگے نا تے تو انج کرنا میرے ابو دیانہ دے گھر دینا ہے گھر چلا گیا بیوی نو کہنے لگا ویکھو اے مسلماناں نو کی ہو گیا پیارے ابو بکر صدیق نے پہلا کادے سودا کیتا ہے عشق چان کے سبحان اللہ پی تہاڈی سبحان اللہ دی آواز نہیں آوندی اسی کو سبحان اگر توجہ ہوے تے میں عشق دی ترجمانی اس عاشق کو نہ کراں جنوں سکی سلطان باہو آکھدے نے سبحان ہن اچھی کہو سبحان اللہ قدوات الصالحین زبدۃ العارفین محقق الکاملین حضرت پیر محمد باہو رحمت اللہ علیہ دی درود النبی سرکار فرماتے ہیں لوگوں غوثی قطبی سب پر عاشق جانے اگے جس منزل سے عاشق پہنچے غوث ہمارے پھیرے ہوئی عاشق بچی وصل دل دے لا الہ مکانی ڈیرے میں قربانی تھی میرا کامل باہوئے حجن ذات و ذات اے بسیرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اے پھر فرماتے ہیں عاشقوں میں تے عشق کماویں رکھی دلے وانگے اے پہاڑا لکھ لکھ بدیاں اے ہزار علم میں کر جانیے باغ اے بہارا ہوں منصور جے وہ چک سوڑی چاڑے جڑے وقف کل اسرارا ہوں سر سجدے اولا اے چکی میرا کامل باخوئے اے میرا مرشد باخوئے اے میرا سوہنا باخوئے اے باویں کافر کہنے ہزارہ
حضرت ابو بکر صدیق نے سودا کیتا ہے عشق دے اندر ایک دے بدلے تے ایک چاہیے دا سی نا تو بولو کنے دیتے ہیں بولو کنے دیتے اللہ 10 بھائی ذرا اچھی کو کنے 10 دیتے کاران کے کہنے کا بی بی نے ویکھو مسلمانوں نے پتہ نہیں کی ہو گیا تو تینوں والے پتہ ہی نہیں کی ہویا عشق ہویا ذرا اچھی کو سبحان اللہ مولانا روم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ عاشقاں دی 6 علامتاں نے کھانا کٹ کر دیندے نے پینا کٹ کر دیندے نے سونا کٹ کر دیندے نے کپڑے دل کرے پائے دل کرے نہ پائے تے بول دے نہیں ذرا اچھی کہہ دو تے چہرے دا رنگ اڈیا ہویا تے زرد ہوندا ہے اینے عاشقاں دی علامتاں ذرا اچھی کہو نا بس انہاں دی اکو ایک آش ہوندی ہے میں پوچھیا بابا جی کو بابا جی دوائیاں سی بڑیاں بنائیاں نے ہر مرضی رہی دی ہے تو عشق دا دارو کیڑا ہے فرما دینے اصل چیبے کہ بس رخ دیدار یار ہو جائے بولو بولو رخ دیدار اے دوائی ہے عاشق دی عشق وچ کام کیتا ہے ایک دی بجائے بولو 10 دیتے بولو کنے بتوجہ میرے وال بھائی بولو کنے دیتے 10 کہنے لگا بی بی نے جا کے ویکھو سمجھ نہیں آوندی کی گل ہو گئی نبی دے یاراں نوں پتہ نہیں کہ لگدا اے 10 دے چھڑے تے رخ پھر ساڈے گھر بولو بولو رخ پھر ساڈے گھر تے رخ دا رخ ہی ادھر ہے نا تے رخ تے ساڈے گھر اچھا انہیں کہا دل کرو دواں گے دل کرو نہ دواں گے خالق کے کائنات نے اعلان فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا گل سن اے ہن بے ایمان دا دل بدل گیا ہے تے ذرا کہ تو ہی اے بوٹا بدل دے یا اللہ کی کرنا فرمایا نہ تریڑا وے تے نہ کوئی لکیر بنے ذرا اچ کہہ دو سبحان اللہ مجھے بندے کئی کہندے نے لکیر دے فقیر نے سنی سارے میں کہا آہو بابا ہی لکیر دے فقیر ہیں پر میں تینوں یہ نہیں پتا لکیر کیڑی ہے کہ کیڑی میں کہا جڑی خانے کعبے چ ہوندی حالے نہیں ہٹی نہیں سمجھ آئی ذرا اچھی کہہ دیو نا اسی اس لکیر دے فقیر ہیں تے رہنے نے انشاءاللہ اچھی کہہ دو علی دے ملانگو اچھی کہو سبحان اللہ خالق کے کائنات نے فرمایا جبریل تریڑ بھی نہ آوے لکیر بھی نہ بنے کاند بھی نہ پھٹے رب العالمین کی کرنا ہے فرمایا میرے یار دے نال سودا ہویا ہے رب العالمین کی کرنا ہے فرمایا ابو دیانہ دے کھچ کے ویڑے دے اندر اے جڑا درخت کھڑا کر دے راتوں راحت انجو گیا ہے سویرے اٹھ کے اکھاں مال دے اپنی بیوی نو یاد دے اسی کسے دے گھر آئے ہیں کہ اپنے گھر کہن لگی کرما یالے اپنے گھر اکھے کی ہویا ہے کہن لگا ساڑے ویڑے دے اندر تے چھوارے دا رکھے نظر نہیں آ رہا کہن لگی رات دا تیرا دل بدل گیا ہے اللہ نے اس رخ دا رخ ہی بدل دیتا ہے ویکھ کے تے تسی کہہ لو کہ نہ حیران بھی ہے پریشان بھی ہے اے دوڑ کے باتھ روم دے اندر گیا ہے بیوی کہن دی کی بنے ہے آندہ کملی ہو گئی ہے انہاں دساں دی گل بھی کوئی نہیں اس نے ایک دی گل بھی کوئی نہیں آج چلیے نبی دا کلمہ پڑھ لئیے جیڑا رب دی غیرت والا ہے نبی دے یار دے نال سودا کیتا ہے میرے گھر درخت نہیں رہن لیتا انج کرنے ہیں دنیا والے رہن دینے ہیں جنت والے لے لینے ہیں کہندی تینوں کی بنے ہیں کہنے لگا منو پتا بن لگے ہیں یہ کہنے لگا کہ میری محبت جا گئی ہے اج منو نبی دے یاراں دی جو دوستی دا تے محبت دا تے عشق دا پتا لگے ہے بانی یار اے نبی دے یاراں دا بانی یار 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 نبی دے آواز بلند پہلو نہ کہہ لو بانی یار نبی دے یاراں دا بانی یار نبی دے یاراں دا بانی یار نبی دے یاراں دا بانی یار نبی دے یاراں شک ہوئی تے چل مدینے ویخلے جوڑ میزارا دا بانی یار نبی دے یاراں دا بانی یار نبی دے یاراں بولو 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 بانی یار نبی دے یاراں ہاں بانی یار نبی دے یاراں ہاں بانی یار
نبی دے یارا شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ میزاراں دا بن یار نبی دے یارا آقا امام الانبیاء دی بارگاہ عالیہ دے اندر اپنا خاندان لے کے آئے آقا نے فرمایا کیویں آئے عرض کیتی سونے مذاق دے کاجل والے آؤ میں سارا معاملہ تے ماجرا ویکھ کے آئے سونے دنیا دے مال نو دل دے وچوں کڈ کے آئے اے سونے تیرا غلام بن لی آئے اللہ رب العالمین دی بندگی کرن لی آئے میرے نبی نے کلمہ پڑھا ہے ود فیملی مسلمان ہو گیا ہے اللہ نبی دے یاراں دا انہا یا کردہ اچھی کہہ دو سبحان اللہ گاڑی واڑی کے بولو نا سبحان اللہ صدیق اکبر نبی دے او یار نے جنہاں نو خالق کائنات نے انہاں نوازے تے میرے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ میں ہن کرنا اعلان نبوت تے نال کوئی یار بیلی بھی ہوئے تے انج دا یار بیلی ہوئے اللہ پاک نے فرمایا سونے کنج دا فرمایا لگوٹیا یار بھی ہوئے دکھ درد دا ساتھی بھی ہوئے رشتہ داریاں چ بھی ساتھی ہوئے اچھا تے ہر بازار دا بھی ساتھی ہوئے تے میرے مزار دا بھی ساتھی ہوئے دعا میرے مصطفیٰ دی مکے چ اللہ نے قبول فرمائی تے پیارے صدیق اکبر نو اوتھے ملک شام دے اندر یہ تسی کہہ لگو دعا دا اثر پتہ لگ گیا جدوں راہب نو دسیا نا کہ سمانہ دا چاند ٹوٹ کے میری چوڑی چ آ گیا ہے انہیں کہا جڑا اپنا یار نے تیرا لنگوٹیا جنہوں محمد رسول اللہ آخدے نے انہیں اعلان نبوت فرما دیتا ہے تے او دا پہلا خلیفہ تو بڑھنا ہے اے شان نبی دے یاراں دی ذرا اچھی کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ گاجے واجے کے بولو سبحان اللہ میں کہا انج مننا ہے مرشد نو انج مننا ہے جمع حضرت ہور نے مولا حسین نو مننے ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ نو مننے ذرا اچھی کہہ دو ہے توجہ نا ذرا اچھی کہو سبحان اللہ اسی یہاں پیر پھڑ دے بولو بولو کی کر دے او یار پیر پھڑ لے کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جدا پیر کوئی نہیں تو پیر شیطان ہے بولو بولو جدا پیر کوئی نہیں حدیث بخاری شریف دی او دا پیر کوئی نہیں او دا پیر بولو کون ہے اسی ڈر دیں پھڑ لینے تے پھڑ دیں پیر کیڑا بھاج چلا یار پھڑ دیں نا پیر نو پھڑنا نہیں نہ پیر نال پیار کرنا ہے تو حضرات کرام قدر پیر نو پھڑنا نہیں پیر نال پیار نہیں کرنا پیر نو مننا ہے تے پیر نال سچی سچی عقیدت کرنی ہے تے جو یار نے کہتا وہ مننا ہے اگر توجہ ہو تو میں وہ گل کرنا گا ادھر جڑی کر دے پیسہ راجہ جنک ہویا ہے انہیں نا گرنتھ پڑھی اللہ علیہ 40 سال گرنتھ مطالعہ کیتا شاہ جی اتھو تکر کے نا وہ دا کاری بھی ہو گیا پیاسہ صاحب دا حافظ بھی ہو گیا گرنتھ پانی ارگوں پڑھے انہیں کہا میں پڑھی جانا ہے سواد کوئی نہیں مزہ کوئی نہیں کوئی شے حاصل نہیں ہوئی انہیں گیتا بھی لیا کہ نا درائے رون تر پیا کسی نے آکھا ہی کرنا کہا کوئی درویش ہے نا ہوتی انہیں کی کرنا کہا انہیں کہا اصل چیوے اے جڑی ہے نا میں پڑھ دے میں حافظ ہو گیا میں آج تک جو شے کوئی نہیں لگا انہیں آپ پڑھ دے رہے ہیں آہو انہیں نا انج نہ پڑھ جے کو پڑھاؤں والا رب دے تو پھر پڑھ ذرا ہو جی کہہ دینا جے کو پڑھاؤں والا لبے نا پھر پڑھ انہیں کہا وہ کہہ میں انہیں کہا کسی نے مرشد مانا تو پھر ایک لفظ بھی پڑھنے گا تو تر جائیں گا ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ انہیں آن کے انج کیتا پہ گسے نہ دربار بند کر دیتا 100 قدم پیچھے اپنا تخت کٹ کے بیٹھ گیا اعلان کر دیتا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے یہ جڑا وقت دا راجہ ہے وقت دا بادشاہ ہے انہیں کسی نو پیر بننا ہے تو جلدی جلدی آ جاؤ جنے جنے پیر بننا ہے میرے ارگے تسی کہہ لگو نا بڑے فقیر تے پیر تے رنگ برنگے تسی کہہ لگو نا صافے لے کے میں بھی تے انہیں گل سنو ایک جگہ تے تلوار رکھی ہے تے ایک جگہ تے سٹام پیپر رکھے ہے کادے لئی بھئی انہیں کہا پیر صاحب میں تے ایتھے اس لیے باہر بیٹھا میں اپنے محل دا دروازہ ادوں کھولنا ہے جدوں مینوں کسی نے رب وکھا دیتا بولو نا مینوں رب ذرا اچھی بولو رب وکھا دیتا تے پھر مننا ہے انج نہیں تے جنہیں تے میرے نال ایگریمنٹ کر لے جڑا نام وکھا سکیا آ تلوار میری ہو تے تاؤن اودی ہونی ہے
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੋਈ 7 ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੀਰ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੀਰ, ਮੇਰਾ ਨਗੜ ਦਾਦਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਜਗੜ ਦਾਦਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। 40 ਦਿਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਕਰਦੇ, 20 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 42 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ 80 ਦਿਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕੰਡ ਦੇ ਮਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਗਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਸ ਹੈ ਸੀ, ਸੌਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਰ ਸੀ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾ ਇਹ ਪੀਰ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਰਾਮਾ ਢੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਕੀਰੀ ਬਦਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਕਰਾਮੀ ਕਦਰ ਚੰਦ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੜਾ ਧਾੜ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਤਲਾ ਤੋਂ ਲਵਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀਪਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਝਣਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਆਂਦਾ ਅੰਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੰਡ ਨਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ अल्लाह ने अता कीते ने, मैनू भी मेरे मुर्शिद दा सदका है। मैं जाके उस पीर नाल कहन लगा, जाके उस हाकम दे नाल सौदा करके आ ले। अम्मा ने इजाजत दी है, हुण तवज्जो करनी मेरे वाल। अम्मा ने इजाजत दी है, गुसल खाने दे अंदर गया है, अपनियां जुल्फां जेड़ियां ने उन्हां नू धोया है, जुल्फां छंडियां ने, पग बन्नी है, सुरमा लाया है, जेड़ी पीरां ने दस्तार दी है अपने सिर ते रख के चले आए। इंज चलदा है बेतरतीबा जिहा चलदा है, जिवें मेंढक छाला मार के चलदे ने। ये मजूर होण दी वजह तो छाला मारदा मारदा ये जदों राजा जनक दे दरबार दे करीब पहुंचे है, दरवाजे दे सामने चौबदारां ने डक लिया, चौकीदारां ने डक लिया, आंदे ने अगे नहीं जा सकदा। जदों राजा जनक दी गैंज करके निगाह पई, आंदा अंदर आण दिओ। आंदा आओ जी बुजुर्गो किवें आए जे? अगों ये जेड़ा लंगड़ा लूला बंदा आंदा है, मैं खोर किसे कम नहीं आया, ए तेनू अल्लाह वखावण लई आया, ए तेनू रब नाल मिलावण लई आया, ए तेनू रब दे राह ते चलावण लई आया। कहण लगा जी मैं किवें मना? छाल मारी, उस लंगड़े लूले ने ओदे तख्त ते बैठ गया, ओदी कमांडो फौज ने ओदे गल दे उत्ते तलवारां रखियां ने। बादशाह आंदा नहीं, हर आउण वाले दी गल पहलों सुननी है, बाद दे अंदर कहंदा किवें आए? कहण लगा तेरा पीर बन लई आया है, तेनू रब दा रूप दिखाण लई आया है। कहण लगा चलो ठीक है, वेखना तलवार मेरे कोल है, अस्टाम पेपर मेरे कोल है, हुण करदियां दोवां दियां गल्लां आउंदियां ने। आंदा जी तुसीं मैनू, ये कहण लगा जी तुसीं मैनू अल्लाह विखा दिओ, अपना घोड़ा मंगाया है। कहण लगा 100 कदम बनदे ने मेरे महल दे दरवाजे तीकर जांदियां अल्लाह नजर आ गया। ठीक है, खुदा नाल मुलाकात हो गई तो ठीक है, अगर इंज ना होया तो मैं तुहाडी गर्दन जड़ी है ये तन तो जुदा कर देंगा, तुहाडा सिर यानी कि गर्दन ते तलवार चला देंगा। अगों जेड़ा तुसीं कह लगे लूला पीर बोल के आंदा है,
گل سن پہلوں ایگریمنٹ کر لئیے لکھا لے انہیں لکھا لے اگر نہ وکھایا تے میری کہنے لگے گردن لے ہوتے تلوار چلا دیا جے کہنے لگا جی خون میں جاواں کوڑے تے چڑھ جاواں سوار ہو جاواں اے رکاب دے اندر پہر رکھاں اگوں راجہ جنک کہندہ میں انج کر لواں اے لولا پیر بول کے آندہ نا مظہور پیر آندہ انج نہیں کہنے لگا کہ میں انہیں کہا بڑا شاطر بادشاہیں بڑا مقدہ حاکم بادشاہیں بڑی عقل مندی کرتی ہو اپنیاں شرطاں لکھا لیاں نے میری تے منی کوئی نہیں کہنے لگا جی تواڈی کی ہے انہیں کہا چلیاں چلا ہو گیا ہے جدوں پیران دے کوئی بیت توڑ لئی جاندہ ہے پیران دا دامن پکڑ لئی جاندہ ہے پیرانوں منن لئی جاندہ ہے اکھے کی کر رہے کہنے لگا اونا دے لئی مٹھیائیاں دے لڈوਆਂ دے ڈبے لے کے جاندہ ہے شادی جڑا امیر ہوئے اونال سوٹ لے کے جاندہ ہے جڑا یودے نالوں امیر ہوئے اونال مجھاں تے گاواں لے کے جاندہ ہے جڑا یودے نالوں امیر ہوئے اپنے پیر نو کہن لگا کہ کاراں تے کوٹھیاں دین لائے اپنا پیر تے منو منے آئی پر پیر دا ہدیہ دیتا ہی کوئی نہیں اے پیر نو گردان دیتا ہی نہیں اے پیر نو من لے آئی پیر دا سوٹ بوٹ دیتا ہی نہیں کہنے لگا جی گردان دے اندر کی مانگ دے جے کہنے لگا اے جڑا مولا دے منن والا ملانگیاں دا چل دس تو بادشاہیں اپنی بادشاہی تے فقیری دے مطابق اے منو کی دے لیں میری فقیری دے مطابق اپنی بادشاہی دے مطابق میرے نو کی دے لیں کہن لگا جی جنے تسی تخت دے ہوتے اے تشریف فرمائے ہوئے جے پیر جی اگے ہاں کہن لگا پورے 9 کروڑ دائیں گردان دے اندر ہدیے دے طور تے توانوں دیتا ہے اگوں مولا دا ملنگ شاہ جی مسکرا کے آندے کہن لگا چلے گل سن اے دنیا داراں دے کماں والے مینوں کیوں لے کے چلے آئے میں تیرے کولوں تخت تے نہیں منگیا میں تیرے کولوں کوئی تیری چیز منگی ہے ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بولو گردان پیران دا ہدیہ بولو پیران دا اچھی بولو پیران دا نسیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے ایک دن ایک پیر تے مرید طور پہ انہوں نے کہا بھی ہم سفر سان پیر تے مرید انہوں نے کہا مریدہ انج کر پہ آٹا میں گولنا روٹیاں تو پکالا انہوں نے کہا نہیں سرکار میں بڑا تھکیا تانوں پیر کالی پھڑیا انہوں نے کہا چل پھر میں سبزی کٹ لینا تو ہانڈی پکا لینا نہیں سرکار میں بڑا تھکیا وہ کر دے پیران نے ہانڈی بھی پکا لی روٹیاں بھی پکا لیاں دسترخوان لا لیا پانی بھی لیاندہ کہندے مرے آ جا کھا لے چھال مار کے اتے بہ گیا کہنے لگا جی ہر گل پیران دی موڑی تے نہیں نہ جا سکدی بولو ہر گل جڑی پیران دی موڑی تے نہیں موڑی جا سکدی دیکھو نا مرید بھی تے کینجدے نے ذرا اچھی کو سبحان اللہ انہوں نے کہا میں تینوں یہ نہیں کہا کہ مینوں تخت دے دے انہوں نے کہا 9 کروڑ دا ہے انہوں نے کہا پاویں 900 کروڑ دا ہوئے مینوں دنیا دا مال نہیں کوئی اپنی شے دے بادشاہ کہندا اچھا جی اندر گیا ایک ایڈا کو اڈا خنجر لے آندا اتے لال یقوت میرے جان لگے انہیں کہا جی اے 9 کروڑ والا ایک بادشاہی دا مول ہے اے 20 بادشاہیاں دا مول ہے انہیں کہا گل سن اے میں رولا پایا ہے کہ میں رب نو ملنا ہے تینوں تے ہلے پیر نو ملن دا ٹنگ نہیں ایک ہی دنیا داری دا مال یہ تو اتھے کھا میٹ جائیں میں میٹ جائیں ایک خنجر کہہ دا کہ میری اولاد دا ایک تخت کہہ دا کہ میری اولاد دا انہوں نے کہا اے تے دنیا دا مال ہے تے دنیا تے رہ جانا منو کوئی او شاید ہے جڑی تیری کول تیرے اپنے کول ہے اچھی کہہ دا سبحان اللہ انہوں نے سوٹ بھی سونے دا پایا سی تاراں والا ہے نا توجہ ذرا اچھی کہہ دے او یوسف رضا گیلانی صاحب پا سکتے تو وہ حکم بھی پا سکتا ذرا اچھی کو سبحان اللہ اپنے سوٹ وال دھیان ماریا آندا جی میرے کول فرمایا نہ دے تھلے کی ہے بنین فرمایا او دے تھلے کی آندا میرا جسم میرے بابا جی فرما دے یہ ایک تن ہے تن میں ایک من ہے من میں ایک اندر ہے اندر میں ایک بندر ہے جو اس کو باندھ لے وہ کلندر ہے کہنے لگے دس تیرے کول کی ہے ہن گل سمجھ دے اندر آن لگ پئی بادشاہ نو وی گل سمجھ دے اندر آن لگ پئی یہ تے معاملہ ہی فقیری آڑا ہے کہنے لگا جی سرکار میرے کپڑیاں تو علاوہ میرا جسم ہے اے
میرے جسم دے ماس دے تھلے میرا تن ہے تن دے اندر میرا من ہے اے فرما دے نے خور کچھ نہیں میری من اپنا من دے دے ہائے 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 اپنا من دے دے تے پھیری منن دا سواد آنا ہے جے من نہیں دینا پھر مرید ہون دا کوئی فائدہ نہیں پیر بن دا کوئی فائدہ نہیں ہن توجہ نہ لگا سننی ہے سوچ سوچ کے کہنے لگا یا پیر و مرشد آج میں ساری دنیا کائنات دے سامنے اعلان کرنا وا میں راجہ جھنک اعلان کرنا ہے ڈھنکے دی چوٹ دے ہوتے اے سونے آج تو تن بھی تیرا ہے تے من بھی تیرا ہے اے تن بھی تیرا ہے من بھی تیرا ہے پھر کوڑے والے چلے ہیں فرمایا کدھر چلے ہیں اندھا جی کھوڑے تے چل لگائیں میں رب دا دیدار کرنا ہے فرمایا گل سن چلے تن دتائی من دتائی منیا نہیں یار دا یا ڈرتے ہویا ہی نہیں تم کہنڈ کہنڈ میں تن من دے کھڑیا اگر حضور کہیں میں فرما دے مردی پھر اپنی کرنے جدوں اے بیت ہوندا نا پھر اس تو پہلوں بے ہوندا جٹاں نوں پوچھ لو بے دا میں نہ ویچ دینا جدوں اے ویچ دو دتا سائیاں نوں میری ناتھ تے سائیاں دے ہاتھ تے پھر ٹینشن کا دی جب تو سنگ ہے تو کیا غم ہے ذرا اچھی کہہ دیو نا تے جدوں اے ادوں او نہیں جدوں او اے نہیں گل تے یار نوں اندر بٹھاونا پینا ہے مننا پینا ہے ذرا اچھی کہہ دیو بولو بولو یار نو پھر بولو بولو یار نو پھڑنا نہیں مننا پینا تے منیا منو جاندا ہے اتوں اتوں نہیں لو میں بالکل شارٹ کر لگا ذرا اچھی کہہ دے سبحان اللہ ہن اونوں تھوڑی جی نہ ہور چاسائی بادشاہ نوں پتہ لگا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے یہ پیر و مرشد گل ہو کیونکہ ہے تے مولا دا ملانگے نظر اچھی کہہ دے سبحان اللہ ایک ساڑا میرا دوست تے بیٹھا ہے انہوں نے وہ کہنا جن دیر تک تسی علی دا ذکر نہ کیتا مینوں سواد نہیں ہونا ذرا اچھی کہہ دیو گاجی باجی کے کہہ دیو واقعی گل ہے آقا امام الانبیاء نے فرمایا تسی جڈی مرضی لمبی محفل کر جنہ مرضی ذکر اذکار کر لو جس محفل وچ میرے ویر علی دا ذکر نہ ہویا اپنی محفل کامل نہ سمجھیا جی ذرا اچھی کہہ دیو تو پھر انج کر لیے تھوڑا جا کار ہی لئیے ہم پر گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو علی 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 علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے ادھر بھی دیکھو علی علی ہے ادھر بھی دیکھو علی علی ہے قبلہ شیران دا قبلہ مکے اندر دلان دا قبلہ علی علی ہے شیران دا قبلہ مکے اندر دلان دا قبلہ علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو تو حضرات کرام قدر آندہ تیرا پیر انہیں میرا پیر علی دا ملانگ انہیں کہا توں انہیں کہا میں دوہاں دا ملانگ ذرا اچھی کہہ دے اللہ علیہ توجہ ہے نا میں ملتان تقریر کرنا ایک مولوی کہندا جی ملانگ کی ہوندا ہے میں کہا میم نالوں لا کے ویکھ لا تینوں پتہ لگ جاؤ جدوں لانگ رہ گیا نا تے میم والیاں ٹکیا نا تے پتہ لگ جانا تے جدوں سائیں لج پالی کردے نے نا ادوں بندہ ملانگ بندا ہے اکھا جی ویکھو نا اے یاد ہی کردے نے آہو ایک بندہ کہندا جی میں تے نہیں ماندا
مولا بس ایک ہی اور کوئی مولا نہیں. میں کہا وہ کیوں؟ کہ نہیں جی. میں کہا علامہ ابن حسین تو روایت ہے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اللہ جڑا علی دا مولا ہے, علی کل مومنہ دا مولا ہے. مولوی کہا میں پھر نہیں مانتا. میں کہا تیری مرضی, تم بھی ٹھیک ہے تے اسی بھی ٹھیک ہیں. تے نال میرا دوست کہنے لگا جی یہ بھی ٹھیک تے اسی بھی ٹھیک تے نالے اون غلط منن ڈے اسی صحیح منن ڈے. میں کہا میں تانوں ہن حدیث نہیں سنائی آقا دی. آقا نے فرمایا علی مومنہ دا مولا, بے ایمانہ دا نہیں. ذرا اسی کہہ دو اے میں کہ مولا تو رج کے بدید ہو جا, علی دا منکر شدید ہو جا. اساں حسین حسینی رہنا, اساں حسینی حسینی رہنا, اساں حسینی حسینی رہنا. دائیں تے یزید ہو جا مولا دا ملنگ. انہیں گل سن, انہیں کہا ضرور تانوں منیا تے پیراں نے بولو پیسے نہیں لے, مال نہیں لے, ہیرے جواہرات بولو بھی نا, بولو بھی نا نہیں لے, دنیا دا مال بولو بھی نا, دنیا دا مال. ہن کتھوں ماں پیدا کرے سرکار محمد شاہ گیلانی ورگا پیر. بابا جی فرماندے میں سرکاراں نال منڈی زمان گیا, شاہ جی گل ساڈے عقیدے دی ہو رہی تے ساڈے سٹیج تے ہو رہی ہے. تے میں عرض کیتی سرکاراں دے اے پین مبارک جڑا سی نا اننے تویز لکھے, کوئی ڈنگراں والا آ رہا ہے, کوئی مائی آ رہی, کوئی بی بی, کوئی بچے, کوئی 100. بابا جی فرماندے کہ پتہ نہیں سرکاراں نے کوئی 1500 کے 2000 تویز لکھ لیا تے سرکاراں دی انگل نوں کڑال پے گیا. پین تھلے ڈگ پئی تے میں نہ پھڑ کے سرکار دی انگلاں نوں دبان لگ پیا. تے میں عرض کیتی سرکار ویکھو نا تسی فری تویز نہیں لکھ دے جے تے تویز لا دیے نا اپاں لا دیے, اے 100 روپیہ لا دینے حضور چوانی میری تے روپیہ تہاڈا تے راہ دا کرایہ بھی نکل جائے کرو تے نالے لوکی دھیان نال تویز لین کہ ہر کوئی اپنے حساب نال لکھائی جاندا ہے. سرکار محمد شاہ گیلانی فرماندے نے, میرے بابا فرماندے کہ سرکار محمد شاہ گیلانی دی اکھاں جڑیاں نے اشک بار ہو گئیں, رون لگ پئے. فرماندے یار غلام رسول چھڈ پرے, کملی والے دا بوہا جو مل لیا ہے انہاں لوکاں نے سانوں کی دینا ہے. ذرا اونچی کہہ دیو نا. کہنے لگے یار تو مینوں منے, اکھے جی ہاں جی. کہنے لگے جدوں من یار نوں دے دئیے نا پھر مرضیاں نہیں کری دیاں. ہن ہما تن گوش ہو کے اے اینڈ کر کے نا راجہ جنک کھلوتا ہے تے یار دے آرڈر دا انتظار ہے. ذرا اونچی کرو ہن چھڈاں بادشاہ نوں, ذرا اونچی کرو سبحان اللہ. اپنے یار دیاں اکھاں دے وچ اکھاں پائیاں نے, یار نو منے تن دتا ہے, من دتا ہے, تن دتا ہے. میرا دل کہندا میں کیوں نہ کہہ لواں تن وار دیواں کہ من وار دیواں, اپنے میں پیرا تو چنوار دیواں, اپنے میں پیرا تو چن. ہما تن گوش ہو کے کھلوتا ہے. تھوڑی دیر گزری ہے, جنہ تخت و تاج تے بین والا مولا دا ملنگ آندا ہے راجہ جنک اپنا گھوڑا منگا لے, سواری منگا لے, ہنے تینوں یار نال ملا دینے. سواری آ گئی, توجہ میرے وال. ہن راجہ جنک دی جڑی ساری اکھ اپنے یار دی اکھ دے اندر ہے, او دی مرضی یار دی مرضی دے اندر ہے, او دا خیال یار دے خیال دے اندر ہے, او دی مستی یار دی مستی دے اندر ہے, او دی ہستی یار دی ہستی دے اندر ہے. اکھاں دے وچ اکھاں پائیاں نے, یار جڑا اشارہ کر رہے او دے وال ویکھی جا رہے نے. ایک پیر گھوڑے دی رکاب دے اندر راجہ جنک نے رکھے آئے, دوجا پیر جاندا پیا ہے, ایک پیر رکاب دے اندر. دوجا بندہ جوان جدوں گھوڑے تے سوار ہوندا ہے شاہ جی, او دا قدم اینڈ کر کے جدوں 90 دے زاویے تے گیا ہے, پیر دیاں اکھاں دے وچ اکھاں نے مرید دیاں راجہ جنک ویکھدا ہے. مولا علی دا ملنگ تے او دا مرشد کریم بیٹھے نے. اینڈ کر کے جدوں یار دیاں اکھاں وچ مرید نے ویکھے آئے, جن نے تن وی دتا ہے, جن نے من وی دتا ہے, 90 دے زاویے تے پیر گیا ہے. راجہ جنک آندا ہے میرے پیراں دا ڈر ہویا ہے, آندے نے
رک آندے نے رک کہن لگے 90 دے زاویے تے میرا پیر رک گیا ہے ہن کی ہوئے جڑے پیر ہونی انہاں نے تسی کہہ لو تخت تے تشریف فرمانے تھلے آ گئے اپنے گھر چلے گئے نے اماں روٹی لے کے آ اماں نو بھی اس واقعہ دا پتہ لگ گیا ہے اے جڑا میرا پتر راجے جھنک دیاں لتاں کھڑیاں کرایا ہے 90 دے زاویے تے او دا ایک قدم ہے ایک زمین والے پسینہ آ رہے ہیں او دے لگے وزیر آئے نے بادشاہ قدم تھلے کر رہے راجہ جنک اپنی لات تھلے کر رہے کملا جیاں پیرے مزور جیاں پیرے اگوں راجہ جنک بول کے آندائے منو لگ رہے او کملا تے نہیں تسی کملے ہو گئے جے میں راجے جنک نے اپنا تن منو نو دیتا ہے انہوں اپنا پیر پیشوا منے آئے جنی دیر تکر پیر میرا قدم تھلے نہیں کرائے گا انہی دیر تکر تھلے نہیں آئے گا کر دیا وزیر آگئے نے مشیر آگئے نے منشی آگئے نے بیوی تے بچے بھی پردے دے اندر آگئے نے ابا جی تھلے جڑا پسینے دے نال ایک دیڑا دابنا پانی دا پھر گیا ہے یہ تو آڈی ریڑھ دی ہڈی دے اندر فریکچر ہو جائے گا ڈسک جڑی خراب ہو جائے گی بیمار ہو جاؤ گے کہن لگا نہیں جنی دیر تکر پیر نہ آیا پیر نے نہ آکھیا اونی دیر تکر میں راجے دا قدم تھلے نہیں آن لگاؤ کر دیا توجہ میرے وال ٹائم گزر دا جا رہے ہیں پیرونی کھیس تان کے پہ گئے نے دیگر دا میڑا بھی ہون والے کافی وقت گزر گئے ہون جڑے تسی کہہ لگنا محدثین آ رہے نے مفکرین آ رہے نے صلحاء آ رہے نے نجفاء آ رہے نے اولیاء اللہ آ رہے نے بادشاہ جڑا اگے نالوں بھی مستی دے اندر اللہ والے ہو اگے نالوں بھی پیار دے اندر تھکاوٹ بھی کوئی نہیں کر دیا ایک چٹی تے سفید داڑھی والا بابا آیا ہے آندہ کاکا اپنے پیر تھلے کر لے انہیں آکھیا میں بادشاہ میرے پیر کیوں تھلے کراؤنا ہے بڑے بڑے حافظ آئے نے بڑے بڑے قاری آئے نے بڑے بڑے معلم آئے نے بڑے بڑے استاد آئے نے کسے دے آنکھیں لے گیتا ہے اے بابا تیرا چہرہ تے سونا ہے صورت محمدی ہے اے دس کیوں زور پاؤنا ہے اگوں بابا کہندا ہے عوام نو پچھے کر عوام پچھے ہوئی ہے راجہ جنک دے کان دے اندر جا کے کہندا ہے اے میں کوئی عام بندہ نہیں میرا نا خواجہ خضر خواجہ میرے آنکھیں قدم تھلے کر لے ہن بادشاہ جیڑا ہے انہوں اتے وجد آ گیا کہنے لگا ہن تے تھلے آئی نہیں سکدا انہیں آکھیا کملے بندے دے آنکھیں اپنیاں لتاں خراب کرن لگا صحت خراب کرن لگا کہنے لگا گل سن انہوں میں دلوں جانو پیر منے آئے اج تکر خواجہ خضر دا نا سنے آئے وہ پیر نو منے آئے تو ہی دوڑ رہی آیا ہے انہیں آگے خواجہ خضر خواجہ نہیں آگیا میرے دربار سے سونیا تو اگے نہیں آیا انہیں کدی نہیں آیا انہیں جی آیا تو میرے پیر دا صدقہ آیا بولو بولو میرے پیر دا انہیں ہو کیوں انہیں ہم مننے آئے خواجہ جے تم آ سکتا ہے نا تو ہون غوث پاک نے بھی آیا پھر مولا علی بھی آن گئے پھر منو لگتا ہوں خدا نے بھی آئی جانا انہیں کہا منو پتہ لگ گیا عنوان نظر آگے ذرا اچھی کہہ دیو ادھروں اور شدت وہ سارے کہہ رہے ہیں بڑے بڑے صلحاء نجفاء اولیاء اللہ اتقین کاملین محقق بڑے بڑے تسی کر بنا عالم دین تھلے کر رہو جی یہ کڑا ضروری ہے انہیں کہا ہون میرے لیے ضروری ہے کہ وہ کیوں انہیں کہا جنہوں ایڈیاں ہستیاں آ سکدیاں نے ہون منو لگتا ہے رب دور نہیں ماں کہنے لگی کرما لیا اٹھ ادھروں نو کیڑی کھیڑے لا کے تم آپ ستا ہے اٹھے پھر وضو کیتا پیر والی دستار سے رکھی تیار ہوئے ماں کہنی پتر جا کے لاتھ لے کرا تو کہڑے کمے لگائیں انہیں کہا ماں تینوں نہیں نہ پتا اس اندر دی گل دا ذرا اچھی کہہ دے ذرا محبت نہ کہہ دے علی پاک دے بوئے اگے نا ایک منگتے نے صدا کی تھی بھائی عرفان عباسی صاحب کہنے لگا یا علی میں فقیر ہیں تو میں نے کچھ دو انہوں نے مورانا کو واٹا وٹا پایا سی اور بھی نال کو کشکول بھی تو آیا سی کچھ سالن سنوں روٹیاں بھی ہون گئی علی پاک نے کھو کے ساریاں تک کہا اچھا پا جا دفعہ جا انہیں کہا یار عجیب گل ہے میں علی پاک دے بوئے تے گیا تے علی تے سخاوت وہ تے ناز کر دیئے علی دے بوئے خالی کوئی نہیں کہتے علی نے منو ہی لٹ لیا علی پاک نے میری ہر شے لا لی
انہیں کہا اچھا جا پھر نبی پاک کو جا کے شکایت کر ادھے کہ یا رسول اللہ میں علی دے بوہ تے گیا تے میں جا کے پنن والا منگتا ہاں تے میں جا کے صدا کیتی تے یا رسول اللہ علی پاک تواڈے نے میرے کو سارا کچھ ادا لیا میرے آقا نے فرمایا جا کے کی آکھیا جی میں جا کے صدا لگئی میں فقیر ہاں جی مینوں کوئی کھان نو دو پین نو دو پہنن نو دو علی پاک نے ہر شے کھولی فرمایا تو فقیر کانوں بنیا تینوں پتہ نہیں فقیری کوئی سوکھا سودا ہے فقیر تے چلیا بادشاہ ہوندا ہے بابا جی فرماندے نے جڑا فقیر ہوندا نا اے دا خدا دے خزانیاں دے وچ ہاتھ ہوندا ہے ذرا اونچی کہہ دیو یا رسول اللہ کی کہاں جا کے فرمایا کہیں جا کے میں مانگتا منگن والا ذرا اونچی کہہ دینا سارے نہیں بولے اونچی کہہ دینا مشکلی جو ساری پیا پڑی وہ شیریں خدا کو یاد کر مولا علی نے مشکل کشا جو مشکلانو ڈال دا مولا علی نے مشکل کشا جو مشکلانو ڈال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری یال دا بولو سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے ہاں سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری یال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری یال ہاں سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری یال انجی چھلانگا ماردا اندر جا کے کرائیں بابا ہی کہندے نے نہ مسجد دی نہ مندر دی گل ساری اندر دی تے اندر دی گل پھر اندر جا کے کرانگے نا بھلا کیوں ایتھے کیتی تے فتوے لگ جانے ایسی پڑھے جا نہیں بابے ہونی اگے ہون گے اچھی کہنا سبحان اللہ بابیاں دی گل بھی ٹھیک ہے جی گل اندر دی ہونی چاہیے اچھی کہہ دو پھر جنہاں نے اندر لائی سی آ گئے نے چھالا ماردا آن کے بہ گیا پیر دی اکھ دے وچ تے او دی اکھ دے وچ ہن اندر دی گل ہون لگی سارے وزیر مشیر بادشاہ تے سارے تسی کل کنا مولوی مفتی قاضی ہر شے موجود کیڑا ویڑا ہوئے ہن پیر ہونی فرماون ذرا اسی کہہ دیو نا سبحان اللہ گاٹی باٹی کے بولو نا سبحان اللہ یہ پیر ہونی کیڑے بڑے ارشاد فرماوندے نے تے لار تھلے ہوندی آگے کہنے لگے بھی راجا جی حضور ہن تے بولی بھی بدل گئی ذرا اسی کہہ دیو نا راجا جی میرے آقا جی میرے مرشد فرماندے نے گھوڑا توریے 100 قدم چلنا سی نا او تیرے دربار دا دروازہ ہے گھوڑا توریے انہیں سونا جی آرڈر ہوئے تے میں عرض کراں درستی کو سبحان اللہ فرمایا خدا نہیں ویکھنا یار نہیں ویکھنا آندھے پیر جی گل سن لو جڑے جڑے دیدار مینوں ہو گئے نے جڑیاں جڑیاں انواروں تجلیات میں ویکھ لیاں نے فرماندے نے کی ویکھے آئی ایک کہن لگا جی مینوں تینج لگدا ہے ہن خدا ویکھن دی لوڑ نہیں اے مینوں لگدا ہے میں آپ ہی خدا بن گیا واں او تنوار دیواں کہ منوار دیواں
تنوار دیواں کہ منوار دیواں اپنے میں پیرا تو چنوار دیواں اپنے میں پیرا تو چنوار دیواں یہ جڑی آگ عشق دی آخری گل پیا کر رہے یہ جڑی آگ عشق دی لگ دی حضرت مولانا عبدالرحمن جامی منو سرکار صاحب دا صاحب رہا کہ صرف ایک یا دو شیر یہ آگ لگ دی مولانا روم رحمت اللہ دے بوئے دے پہنچی نا عشق دی اس جی کو زبان جدو پہنچی تے فرما دے نے اللہ علیہ فرما دے کہ میں نا جدو سرکار دی کو نظم یا قصیدہ یا نعت لکھنی نا تھلے لکھنا غلام مصطفیٰ عبدالرحمن جان تو ایک دن نبی پاک خواب میں فرمایا عبدالرحمن گل سن جی یا رسول اللہ فرمایا ابو بکر میرا غلام عثمان میرا غلام حضرت علی میرے غلام تے تمہیں غلام سویرے اٹھ کے ساریاں تصانیف کڑیاں تے مٹا کے لکھ دینے غلامان مصطفیٰ بولو بولو غلامان مصطفیٰ تے خدا دی قسم پھر انہاں نو یہ مقام ملیا کہ سرکار دی بارگاہ جاندے نے پھر واپس کئی پیس وٹائے یار دے ملنے دے سبحان اللہ کدی کچھ تے کدی کرنسیاں ہوتی کدی کچھ اگر توجہ ہوئے تو میں چاندے کہ شیر توڑے سامنے تاکہ ماحول بن جائے بابا جی اڑا تے پھر اے یار دے در صحبت باقی کئی ذرا اچھی کو سبحان اللہ سبحان اللہ تے سنو ایک گل عاشقاں دی اے سناواں تے نواں رنگے اس محفل تے لیاواں تے کملی والے دائیں ہک عاشقی سی جمی او جنوں ملی کملی والے دی غلامی نالے کالی کملی والے دا شیدائی کوئی او دے لولوں وچی اے اک عشقی نے لائی چلیا قافلائیں جدوں شہری اے مدینے جتھے رہندے نے دل بری نگینے تیریاں قافلائیں چل دا منزلی بمنزل تے تڑپ دا جاندائیں اے راواں دے وچی او بسمل ویکھو قسمتیں کرنا لگی جے اے نکھیڑے کافلہ پہنچے آئیں چھت طیبہ دے نیڑے تے اگوں ایکی اے آیا سی اے پیامی او جنہیں پوچھے آئے جامی دا نام میں نامی تے اگوں اٹھ کے اے بولے لے جامی تے پیامی آدھے نے سونا تیرے لئی حکم جی سناوے
میرے روزے تے اے بس جامی نہ آوے تے جامی نے سن کے اے ماریاں نے ڈھاوا تے کہندا اس نو اے بری بری کہ ہاوا آندہ کیڑی گلوں گسے ہویا سجنے پیارا اماں آمینہ دائے سونا راجی دولارا آندے نے جے ہو گئیاں نے میرے کولوں ختم نہ دیوے سونا ہے اس طرح سزاوا نالے میں تے کالی کملی والے دا ہم پردہ تے کتا سامیں اس سونے دے دردہ آندے نے میں کی دساں نالے میں کالی کملی والے دا شیدائی اور میرے لولوں وچی اے اگ عشق نے لائی یار دے عشق دیاں گلاں بڑیاں وڈیاں نے دعا کرو اللہ رب العالمین سانوں بھی جامی ورگا عشق نصیب فرمائے ہر ایک نو حضور دے در دے اے تس کہہ لکنا ایک ایک ذرے دی حاضری نصیب فرمائے مکین نے گنبد خضرہ دی حاضری نصیب فرمائے جڑے دوست احباب قبلہ صوفی صاحب دے اس تس کہہ لکنا آستانہ مبارک تے آئے اللہ سب دا آنا جانا قبول اور منظور فرمائے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.